یہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں عبد المجید سالک کی کتاب یاران کہن۔ مولانا گرامی مولانا غلام قادر گرامی جالندھر کے رہنے والے تھے اور ککے دئی برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں مبدع فیاض سے فارسی شاعری میں وہ کمال حاصل ہوا کہ عرفی و نظیری کی یاد تازہ ہو گئی۔ میر محبوب علی خاں نظام دکن کی نظر انتخاب نے ان کو اپنے دربار کے لیے منتخب کر لیا۔ چنانچہ آپ شاعر دربار اور استاد نظام کی حیثیت سے حیدرآباد دکن چلے گئے۔ پرانی وضع کے بزرگ تھے، حیدرآبادی شیروانی اور آڑا پاجامہ پہنتے تھے، سر پر بڑی سی رنگین دستار باندھتے، بھری بھری داڑھی، موٹے موٹے خد و خال، چمکتی آنکھیں، بے حد ہنسمکھ اور شگفتہ مزاج۔ ڈاکٹر اقبال سے خصوصی دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب ہی کے دولت قدہ پر مجھے سب سے پہلے مولانا کا نیاز حاصل ہوا۔ ابتدا میں ڈاکٹر صاحب اپنے فارسی اشعار میں ان سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں ڈاکٹر صاحب نے مولانا گرامی کا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا کہ اگر عرفی و نظیری کے بعد فارسی زبان کا کوئی شاعر ہے تو وہ گرامی ہے۔ آج گرامی کو سن لو، کل فخر کرو گے کہ تم نے گرامی کو سنا ہے۔ اسی طرح مولانا گرامی کے دل میں بھی ڈاکٹر صاحب کی بے حد قدر و وقت تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں، در دیدہ مانی نگاہ حضرت اقبال، پیغمبری کرد و پیمبر نتواں گفت۔ استغراق فی الشعر۔ گرامی کی طبیعت میں ایک خصوصیت ایسی تھی جو میں نے عمر بھر کسی شخص میں نہیں پائی، یعنی شعر میں ایسا انہماک تھا کہ باقی تمام امور سے انقطاع کلی ہو گیا تھا۔ اگر جالندھر سے چل کر لاہور پہنچنا ہے تو کوئی ٹرین میں بٹھا دے اور کوئی لاہور پہنچ کر اتار لے، ورنہ انہیں بالکل احساس نہ ہوگا کہ کہاں اترنا ہے۔ وہ فکر شعر میں مستغرق پشاور پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر اقبال کہا کرتے تھے کہ گرامی شعر میں تلمید روح الامین ہے اور باقی تمام معاملات میں چغد ہے۔ جب کبھی حیدرآباد سے رخصت لے کر آتے تو ڈاکٹر صاحب علی بخش کو جالندھر بھیج دیتے کہ مولانا گرامی کو لیوا لائے۔ علی بخش کسی نہ کسی طرح انہیں لاہور لے آتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، علی بخش گیا اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے سلام و پیام دے کر کہنے لگا، مولوی صاحب آپ کل صبح میرے ساتھ چلے چلیے۔ کہنے لگے، ہاں ہاں ضرور چلیں گے، کیوں نہ چلیں گے۔ ڈاکٹر کی ٹے کو ہمیشہ تے سے بدل دیا کرتے تھے۔ ہمارا دوست ہے، اپنے دوست کے ہاں کیوں نہ چلیں گے۔ دوسرا دن ہوا، صبح ہی بستر بندھوایا، جانے کی تیاریاں ہونے لگیں، پھر خدا جانے جی میں کیا آیا، بستر کھلوا دیا، ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب علی بخش جزبز ہو رہا ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں کل چلیں گے تو فکر نہ کرو۔ تیسرا دن آیا، پھر بستر بند گیا، تانگا منگا لیا گیا، تیاریاں مکمل ہو گئیں، اندر گئے، باہر آئے، باہر گئے، اندر آئے، بیگم سے باتیں کی، کچھ ضروری چیزیں لے کر ٹرنک میں ٹھوسیں۔ کوئی گھنٹے بھر کے بعد باہر نکلے، گرمی کا موسم تھا، تانگے کی نشست تب گئی تھی۔ علی بخش اگلی نشست پر بیٹھ چکا تھا، مولانا پچھلی نشست پر بیٹھے ہی تھے کہ بے چین ہو کر اٹھے، ارے تانگا بہت گرم ہے، اور یہ کہا اور نیچے اتر گئے۔ علی بخش سے کہا، تم چلے جاؤ، ڈاکٹر سے کہہ دینا تانگا گرم ہو گیا تھا، اب سردیوں میں آئیں گے۔ غرض مولانا کو جالندھر سے لانا بھی ایک شدید مرحلہ تھا جسے علی بخش ہی طے کر سکتا تھا، دوسرے کے بس کا روگ نہ تھا۔ بیگم کا پیغام۔ جب ایک دفعہ مولانا ڈاکٹر صاحب کے ہاں پہنچ گئے تو پھر یہاں سے ہلنے کا نام نہیں لیتے۔ ڈیڑھ مہینہ پڑے ہیں، ساری رخصت یہیں بسر ہو گئی۔ بیگم گرامی اقبال بیگم ترک تخلص اردو کی شاعرہ تھیں، پیغام پر پیغام بھیج رہی ہیں لیکن یہاں کچھ اثر ہی نہیں۔ ایک دن جالندھر کے 2-3 آدمی ڈاکٹر صاحب کے مکان پر مولانا سے ملنے آئے۔ بیگم نے ان کو سمجھا کے بھیجا تھا کہ بلطائف الحیل مولانا کو لاہور سے جالندھر واپس آنے پر آمادہ کرنا۔ مولانا نے ان لوگوں سے پوچھا، کیوں بھائی، ہمارے گھر میں تو خیریت ہے؟
انہوں نے سوکھا سا منہ بنا کر جواب دیا، حضرت خیریت تو ہے، مگر بیگم صاحبہ کو اسہال ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر مولانا سخت مضطرب ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ جس شخص کو اسہال ہونے لگے وہ مشکل ہی سے بچتا ہے۔ وہ آدمی تو یہ کہہ کر چل دیے، لیکن مولانا کو رٹ سی لگ گئی۔ بیگم کو اسہال ہو رہے ہیں، میں بھی عجب آدمی ہوں، یہاں کر بیٹھ رہا، کوئی نیکی بدی ہو گئی تو کیا کروں گا؟ ڈاکٹر صاحب عدالت سے واپس آئے تو ان کے سر پر سوار ہو گئے۔ میں فوراً جالندھر جاؤں گا، اقبال بیگم کو اسہال ہو رہے ہیں، جلدی سے انتظام کرو، اب میں ہرگز نہیں ٹھہر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کو مولانا کی کمزوری معلوم تھی۔ انہوں نے نہایت سکون سے سوٹ اتارا، کپڑے تبدیل کیے اور اس دوران میں ایک ربائی کے 3 مصرے کہہ لیے۔ تھوڑی دیر بعد کہا، مولانا خدا فضل کرے، لیکن اسہال کوئی خطرناک مرض نہیں، یوں آپ جس وقت چاہیں گے میں آپ کو جالندھر بھجوا دوں گا۔ لیکن ایک ربائی ذہن میں اڑ گئی ہے، 3 مصرے ہو سکے ہیں، چوتھا ہونے میں نہیں آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ چوتھا مصرع جانے ربائی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں مصرے سنا دیے اور کہا، ذرا فکر تو کیجئے، شاید چوتھا مصرع ہو جائے۔ چوتھا مصرع ہو گیا۔ اب مولانا اس چوتھے مصرے کی فکر میں مستغرق ہو گئے اور بیگم کا خیال دھواں بن کے اڑ گیا۔ بیٹھے ہوئے گنگنا رہے ہیں، کھڑے ہوئے گنگنا رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں اور گنگنا رہے ہیں۔ ایک آدھ مصرع کہہ کر ڈاکٹر صاحب کو سنایا جو انہیں پسند نہ آیا۔ دوبارہ فکر ہوئی، لیکن کوئی مصرع ٹھیک نہ بیٹھا۔ ڈاکٹر صاحب اوپر کے کمرے میں جا کر سو گئے۔ اب مولانا اسی مصرع کی بھول بھلیوں میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ رات کے 3 بجے نہایت چست و برجستہ مصرع ہو گیا۔ مولانا نے علی بخش کو جگا کر کہا، علی بخش جاؤ ڈاکٹر کو بلا لاؤ۔ اس نے کہا، مولوی صاحب کوئی تکلیف یا ضرورت ہو تو مجھے حکم دیجئے۔ ڈانٹ کر کہا، نہیں تجھ سے نہیں، ڈاکٹر سے کام ہے۔ وہ بیچارہ اوپر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ڈاکٹر صاحب جاگ اٹھے۔ علی بخش نے کہا، مولوی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ پوچھا، خیر تو ہے، بیمار تو نہیں ہو گئے؟ عرض کیا، بظاہر تو بھلے چنگے ہیں۔ خیر، ڈاکٹر صاحب سردی میں دھسا اوڑھ کر نیچے اترے۔ حضرت خیر تو ہے؟ فرمایا، سنو مصرع ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مصرع سن کر داد دی اور اجازت چاہی۔ کہنے لگے، اب جا کر سو رہو گے؟ اجی کہاں جاتے ہو، اب تو صبح ہونے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی علی بخش سے کہا، میاں اس وقت تو چائے کو جی چاہتا ہے۔ علی بخش نے جھٹ استوپ روشن کیا، چائے پکائی۔ جب چائے تیار ہو گئی تو مولانا کیا فرماتے ہیں، آہا اگر اس وقت سنگترے ہوتے تو مزہ آ جاتا۔ ڈاکٹر صاحب نے علی بخش سے کہا، جاؤ لوہاری دروازے کے کسی دکاندار کو جگا کر سنگترے لے آؤ۔ بیچارہ علی بخش سوں سوں کرتا ہوا لوہاری دروازہ گیا، دکاندار کو جگا کر سنگترے لایا۔ مولانا نے بہت مزے لے کر کھائے، چائے پی اور پھر ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگے، اب تم جاؤ اور سو رہو۔ حالانکہ اس وقت سورج نکل رہا تھا۔ دن گوبھی رات گوبھی۔ ایک دن کھانے پر بیٹھے تو کہا، علی بخش آج کل گوبھی نہیں ملتی؟ عرض کیا، بہت ملتی ہے۔ حکم دیا، شام کو گوبھی ضرور پکانا۔ شام کو جب گوبھی پک کر سامنے آئی تو پوچھنے لگے، یہ کیا ہے؟ کہا گیا، گوبھی۔ بگڑ کر کہنے لگے، صبح گوبھی، شام گوبھی، دن گوبھی، رات گوبھی، بڈھے آدمی کو بادی سے مار ڈالو گے کیا؟ علی بخش نے کہا، آپ ہی نے حکم دیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا، تم چپ رہو۔ صبح گوبھی کی فرمائش کرنے کے بعد مولوی صاحب اب تک اپنے تصور میں خدا جانے کتنی دفعہ گوبھی کھا چکے ہیں۔ تم بھی سچے ہو اور یہ بھی سچے ہیں۔ کوہ ہمالیہ۔ بعض اوقات سردیوں کے موسم میں دفعتاً رات کے وقت انہیں محسوس ہوتا کہ سر کے نیچے تکیہ کافی اونچا نہیں۔ نیچے سے توشک نکال کر لپیٹتے اور سرہانے رکھ لیتے۔ پھر بھی طبیعت مطمئن نہ ہوتی تو لحاف کو گو تکیہ بنا ڈالتے اور پھر صبح کے وقت شکایت کرتے کہ ساری رات جاڑے میں مر گیا۔ تم لوگ کافی بستر کیوں نہیں دیتے؟ علی بخش کہتا، مولوی صاحب بستر تو دیا تھا، لیکن آپ نے کوہ ہمالیہ بنا کر سر کے نیچے رکھ لیا۔ اس پر اسے برا بھلا کہنے لگتے۔ ایک دفعہ میں نے نواب سراج الدین احمد خان سائل دہلوی کے متعلق کہ ان کے لنگوٹیے یار تھے دریافت کیا کہ ان کی شاعری کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب دیا، خامی میں پختہ ہو گیا ہے میاں۔ میں اس جامع معنی رائے کو سن کر پھڑک گیا۔ سوء اتفاق ملاحظہ ہو کہ مولانا بھی کانوں سے بہرے تھے اور بیگم گرامی بھی اونچا سنتی تھیں۔ جالندھر کے بعض احباب کا بیان ہے
کہ رات کو جب کبھی ہم مولانا کے گھر کے پاس سے گزرتے تو دیوار سے لگ کر خوب شعر سنتے، کیونکہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو چلا چلا کر اپنے شعر سنایا کرتے تھے۔ ناجائز فائدہ۔ مولانا گرامی کا ایک نوکر تھا غلام محمد، بہت نمازی اور پرہیزگار۔ مکان کے پاس ہی مسجد تھی۔ غلام محمد ہر نماز مسجد میں جا کر پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ مولانا نے آواز دی، غلام محمد! کسی نے بتایا ظہر کی نماز پڑھنے گیا ہے۔ 2 گھنٹے گزر گئے، پھر آواز دی، غلام محمد! پھر کسی نے بتایا کہ عصر کی نماز پڑھنے گیا ہے۔ بہت بگڑے، کہنے لگے جب دیکھو نماز پڑھنے گیا ہے، جب پوچھو نماز پڑھنے گیا ہے۔ ناپکار قرب مسجد کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ناجائز فائدہ بھی خوب رہا۔ نکاح ثانی۔ مولانا گرامی کے ہاں عمر بھر اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ بعض عزیزوں نے کہا آپ کی اس بیگم سے اولاد نہ ہوگی، آپ دوسرا نکاح کیجئے۔ پہلے تو نانا کرتے رہے، آخر راضی ہو گئے اور ایک عورت سے نکاح کر لیا، لیکن ابھی رخصتی عمل میں نہ آئی تھی۔ اقبال بیگم کو بے حد صدمہ ہوا۔ وہ لاہور آ کر ڈاکٹر صاحب سے ملی اور کہا اپنے دوست کو سمجھائیے، اس بڑھوتی کے زمانے میں اسے نکاح کی کیا سوجی۔ بیگم بیچاری بہت روتی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے علی بخش کو بھیج کر مولانا کو بلوایا، دریافت حال کیا اور کہا آپ نے برا کیا۔ اگر اقبال بیگم کے خلاف آپ کو شکایت ہوتی تو ایک بات بھی تھی، خام خواہ بلا قصور اس پر سوت لا بٹھائی۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ لیکن مولانا تھے کہ پٹھے پر ہاتھ ہی نہیں دھرنے دیتے تھے۔ نکاح میں کیا حرج ہے؟ نکاح سنت رسول ہے۔ ملت کے بڑے بڑے لوگوں نے 3 4 نکاح کیے ہیں۔ میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی، میرے بعد میرا نام کون لے گا؟ تیر نشانے پر۔ ڈاکٹر صاحب اس بے زبان کی ترزبانی سے بہت پریشان ہوئے، لیکن آخر شاعر کو زیر کرنے کے لیے جذبات کے حربے سے کام لیا اور کہا کہ اولاد ہی سے نام نہیں رہتا، آپ کا کلام مدت دراز تک زندہ رہے گا اور لوگ آپ کو یاد رکھیں گے، لیکن جب روز قیامت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگے گا اور ساری امت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جمع ہوگی اور اقبال بیگم حضور کا دامن تھام کر فریاد کرے گی کہ اے دو جہاں کے آقا میرا انصاف کر، عمر بھر میں نے اس بڈھے کی خدمت کی لیکن اس نے بے قصور و بے گناہ مجھ پر سوکن لا بٹھائی اور میری زندگی کو تلخ کر دیا، اس وقت بڈھا گرامی کیا جواب دے گا؟ اے بلحوث، کیا تو نے جواب سوچ لیا ہے؟ بس پھر کیا تھا، تیر نشانے پر لگا۔ مولانا گرامی زار زار رونے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں بھول گیا، میرے آقا مجھ سے خطا ہو گئی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ڈاکٹر بتاؤ اب میں کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب نے مولانا کو تسلی دی اور کہا فوراً واپس جا کر اس عورت کو طلاق دے دو اور حضور کے عتاب سے بچ جاؤ۔ مولانا گرامی نے جا کر اس عورت کو طلاق دے دی اور آدھا مہر بھی ادا کر دیا۔ 5 سیر سونا۔ مولانا بدحواس آدمی تو تھے ہی۔ ایک دن میر محبوب علی خان نظام دکن کا دربار لگا ہوا تھا۔ حسب دستور تمام ارکان دربار اپنے اپنے منصب پر کھڑے تھے۔ مولانا بھی اپنے مقام پر استادہ تھے، لیکن ازار بند لٹک رہا تھا۔ حضور نظام کی نگاہ پڑ گئی۔ انہوں نے پیشکار حضوری سے کہا گرامی کو دیکھو، ازار بند لٹک رہا ہے اور کچھ ہوش نہیں۔ پیشکار پریشان ہوا کہ کہیں عتاب نہ ہو جائے۔ جھٹ بات بنائی اور کہا حضور والا، گرامی پریشان رہتا ہے، یہاں جو منصب ملتا ہے وہ نوکر چاکر گھوڑا گاڑی میں خرچ ہو جاتا ہے۔ وطن میں ہمشیرہ کی شادی درپیش ہے، حالانکہ بہن کوئی تھی ہی نہیں۔ یہ پنجاب کے لوگ لڑکیوں کو جہیز میں سونے کے ٹھوس زیور دیتے ہیں، اس لیے بیچارہ فکر مند رہتا ہے۔ میر محبوب علی خان میں پرانے بادشاہوں کی سی فیاضی تھی۔ حکم دیا کہ گرامی کو 5 سیر سونا دے دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ گرامی کو 5 سیر سونا ملا تو ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پیشکار سے پوچھا، اس نے سارا قصہ سنایا۔ شام کے وقت مولانا اپنے مکان پر یاروں میں بیٹھے دون کی لے رہے تھے۔ ابھی تو ہزار بند لٹک ہی رہا تھا کہ 5 سیر سونا ملا، اگر کہیں کھل گیا ہوتا تو 10 سیر ملتا۔ ہون چھڑیار۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضور نظام نے سر دربار مولانا گرامی کو حکم دیا کہ اپنا کلام سناؤ۔ مولانا نے 7 اشعار سنا کر تسلیمات پیش کی۔ دستور دربار یہی تھا کہ 7 شعر سنا کر تسلیم کرو اور ہٹ جاؤ۔
اگر حضور مزید فرمائش کریں تو اور سناؤ ورنہ نہیں۔ نظام نے کہا اور سناؤ۔ مولانا نے 7 اشعار اور سنائے اور تسلیم کی۔ حضور نظام بھی موج میں تھے، انہوں نے فرمایا گرامی اور سناؤ۔ اس پر مولانا نے بے ساختہ پنجابی میں کہا ہن چھڈ یار میں تھک گیا ہاں۔ نظام خدا جانے کچھ سمجھے یا نہیں لیکن مولانا کا پیچھا چھوڑ دیا۔ یہ خود فراموشی کی نہایت دلچسپ مثال ہے۔ شعر سناتے سناتے آپ کو یاد ہی نہ رہا کہ کس کے سامنے شعر پڑھ رہا ہوں، اور جب تھک جانے کے باوجود مزید فرمائش ہوئی تو یوں جواب دیا گویا کوئی بے تکلف پنجابی دوست سامنے بیٹھا ہے۔ مختلف لطائف۔ مولانا کی ذات دلچسپیوں کی پورٹ تھی۔ ان کی ذات سے دن بھر لطائف صادر ہوتے رہتے تھے۔ مثلا صبح 10 بجے علی بخش نے آ کر کہا مولوی صاحب کھانا کھا لیجئے۔ فرمایا واہ علی بخش تم بھی عجیب آدمی ہو، ارے ابھی تو ناشتہ کیا ہے اور ابھی کھانا کھا لوں۔ کوئی 10:30 بجے علی بخش نے کہا مولوی صاحب کھانا لاؤں؟ فرمایا پھر تم نے وہی رٹ لگائی، ارے میاں ابھی تو ناشتہ کیا ہے۔ علی بخش جا کر اپنی کوٹری میں بیٹھ گیا۔ ابھی 15 منٹ نہ گزرے ہوں گے کہ مولانا برآمدے میں نکل آئے اور چلانا شروع کیا علی بخش علی بخش۔ وہ بھاگا ہوا آیا۔ حکم مولوی صاحب، کہنے لگے بڑے بے درد ہو تم لوگ، دوپہر ہونے کو آئی ہے، بھوک سے جان نکلی جاتی ہے اور کھانا نہیں دیتے، جلدی سے کھانا دو۔ ایک دن میں تیسرے پہر ڈاکٹر صاحب کے گھر گیا۔ باہر مولانا کرسی پر بیٹھے تھے اور دوسری کرسی پر 8-10 سنترے پڑے ہوئے۔ میں نے کہا مولانا سنترے منگائے ہیں؟ کہنے لگے ہاں، ابھی علی بخش بازار سے لایا ہے۔ میری رگے شرارت پھڑکی۔ میں نے کہا مولانا یہ تو کھٹے معلوم ہوتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا، آپ کہتے ہیں تو ضرور کھٹے ہوں گے۔ یہ علی بخش بڑا ہی احمق ہے، اسے کیا معلوم سنترا کس کو کہتے ہیں، بس جو کسی نے دیا اٹھا کے لے آیا۔ اس کے بعد علی بخش کو بلا کر کہا یہ کھٹے سنترے کیوں اٹھا لائے؟ وہ کہنے لگا مولوی صاحب میٹھے ہیں۔ اس پر بگڑ کر کہا واہ میٹھے ہیں، سالک صاحب جیسا معتبر آدمی تو کہہ رہا ہے کہ کھٹے ہیں اور یہ میٹھے بتا رہا ہے۔ علی بخش سمجھ گیا، ایک طرف ہو کر میرے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں نے سنتروں کو ٹٹول کر دیکھا اور کہا مولانا غلطی ہو گئی، یہ تو ناگپوری ہیں، ضرور میٹھے ہوں گے۔ یہ سن کر بہت شگفتہ ہوئے اور کہنے لگے جی ہاں ضرور میٹھے ہوں گے، میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ سارے شمالی ہندوستان میں علی بخش جیسا سنترا فہم آدمی موجود نہیں۔ لاہور میں آخری پھیرا۔ 1929 یا شاید 30 کا ذکر ہے، مولانا گرامی آخری دفعہ لاہور تشریف لائے۔ وہ قصہ بھی سن لیجئے۔ انجمن حمایت اسلام کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا اور نواب سراج الدین احمد سائل اس میں نظم پڑھنے والے تھے۔ نواب صاحب کے داماد ڈپٹی مرزا عبدالرب امرتسر میں مجسٹریٹ تھے، لہذا نواب صاحب جلسے سے چند روز پہلے امرتسر پہنچ گئے اور مرزا عبدالرب سے کہا ہمارا ایک پرانا یار گرامی جالندھر میں رہتا ہے، اس کو یہاں لے آؤ تو چند روز لطف سے کٹ جائیں گے۔ چنانچہ مرزا صاحب جالندھر گئے اور جو تو کر کے مولانا گرامی اور بیگم گرامی کو زبردستی موٹر میں ڈال کے لے آئے۔ جس دن جلسہ تھا مرزا صاحب نواب سائل اور مولانا گرامی کو موٹر میں بٹھا کر لاہور لائے۔ ڈاکٹر صاحب ان دنوں انجمن کے کارکنوں سے کچھ آزردہ تھے اور جلسے میں جانے سے انکار کر چکے تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا اور فرمایا آپ جلسے میں جائیے، اگر گرامی آ گئے ہوں تو ان کو کسی طرح لیوا لائیے۔ جلسے میں نواب سائل نے لاٹ صاحب پنجاب کے زیر صدارت نظم پڑھی۔ شیخ عبدالعزیز مرحوم سیکریٹری انجمن نے مولانا سے بہت اصرار کیا کہ آپ بھی چند اشعار سنائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میں میر محبوب علی خاں کا شاعر دربار ہوں، فرنگیوں کے سامنے شعر نہیں سنا سکتا۔ خیر جلسہ ختم ہوا، مولانا اور نواب صاحب کار کی طرف بڑھے تو میں نے جا لیا اور عرض کیا کہ میں سالک ہوں۔ اخاہ کر کے لپٹ گئے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کا پیغام دیا تو آپ کچھ تامل اور عذر کرنے لگے۔ میں نے نواب سائل صاحب سے گزارش کی کہ آپ ہی ذرا سفارش فرما دیجئے۔ وہ کہنے لگے سالک صاحب گرامی تو بادشاہ ہیں، جی چاہے گا تو چلے جائیں گے، نہ جی چاہے گا تو کسی بڑی سے بڑی سفارش سے نہ جائیں گے۔ ابھی ہم امرتسر سے لاہور آ رہے تھے، اٹاری پر ذرا کار روکی تو مولانا اتر کر پیدل امرتسر کی طرف چل دیے اور ہم سے کہنے لگے تم لوگ لاہور جاؤ، میں امرتسر جاتا ہوں، میرا لاہور میں کیا کام۔
خیر میں نے منت سماجت کر کے مولانا کو کار سے اتار لیا۔ حفیظ جالندھری کہیں سے آ نکلے۔ میں نے کہا بھاگ کر ایک تانگا لے آؤ۔ وہ تانگا لائے تو ہم مولانا گرامی کو ساتھ لے کر ڈاکٹر اقبال کے ہاں پہنچ گئے۔ دونوں دوست بے حد مسرت سے بغل گیر ہوئے اور گفت و شنید کے پھول بکھیرنے لگے۔ رات کے 11 بجے تک ہم وہیں بیٹھے رہے۔ صبح میرے پاس اسلامیہ کالج کے چند طلباء آئے اور کہنے لگے سالک صاحب حسن اتفاق سے مولانا گرامی آئے ہوئے ہیں، بے شمار لوگ ان کا کلام سننے کے مشتاق ہیں، اگر آپ کسی طرح مولانا کو آمادہ کر لیجئے تو ہم حبیبیہ ہال میں ایک خاص اجتماع کا انتظام کیے لیتے ہیں۔ خدا جانے یا قسمت یا نصیب اب کبھی مولانا لاہور میں آ سکیں گے یا نہیں، ان کی زبانی چند اشعار تو سن لیں۔ میں مولانا کی ضدی طبیعت کو جانتا تھا۔ میں نے طلباء سے کہا تم جالندھر ایسوسی ایشن اسلامیہ کالج بن جاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے مولانا سے عرض کیا آج دوپہر کو آپ حبیبیہ ہال میں کلام سنائیں گے، کیونکہ وہاں طلباء نے جلسے کا انتظام کیا ہے۔ حسب توقع مولانا نے انکار کر دیا اور پیری اور تکان کا عذر کیا۔ اس پر میں نے اپنا حربہ استعمال کیا اور کہا مولانا یہ لڑکے جالندھر کے ہیں، انہوں نے اسلامیہ کالج میں جالندھر ایسوسی ایشن قائم کر رکھی ہے اور ہمیشہ اپنے ہمسروں میں ڈینگے مارتے رہتے ہیں کہ آج ہمارے شاعر کا جواب نہیں، گرامی آئیں گے تو ہم تم کو ان کا کلام سنوائیں گے۔ اب اگر آپ تشریف نہ لے گئے تو جالندھر کے ان نوجوانوں کی بڑی ذلت ہوگی، حالانکہ ان میں سے ایک بھی جالندھر کا نہ تھا۔ حبیبیہ ہال میں مولانا موم ہو گئے۔ اچھا یہ بچے جالندھر کے ہیں، پھر تو میں ضرور آؤں گا۔ سالک صاحب آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ مجھے ساتھ لے کر جائیں گے، عرض کیا مولانا بسر و چشم۔ چنانچہ طلبہ نے حبیبیہ ہال میں فرش و فروش کا انتظام کر کے اسٹیج بنا دیا۔ مولانا گرامی اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے، حقہ لگا دیا گیا اور باہر جلسہ انجمن میں اعلان کر دیا گیا کہ جلسے کے خاتمہ پر مولانا گرامی حبیبیہ ہال میں اپنا کلام سنا رہے ہیں۔ ارباب ذوق وہاں تشریف لائے۔ جب ہال بھر گیا تو میں نے مولانا سے کلام کی فرمائش کی۔ کہنے لگے نہیں پہلے اور لوگ پڑھیں۔ میں بے حد پریشان ہوا کہ اب شعرا کو کہاں سے لاؤں۔ اتنے میں منشی میرا بخش جلوہ سیالکوٹی نظر آئے۔ یہ ایک بلند قامت، سیاہ فام، داڑھی اور پگڑی اور لمبے کالے چوغے والے شاعر تھے۔ پرانے فیشن کے اور بے تکے شعر کہا کرتے تھے اور انجمن کے جلسے میں اکثر آتے تھے۔ میں نے ان سے فرمائش کی۔ مولانا حقے کی نئے منہ میں لیے کرسی پر بیٹھے تھے۔ جلوہ نے ایک غزل سنائی جس کی زمین تھی سحر کی آستیں قمر کی آستیں۔ جب مقطع پڑا یار کا جلوہ جو دیکھا اڑ گئے دردی کے ہوش، آستی کی کمر اور کی کمر کی آستی، تو مولانا ایک دم کیا فرماتے ہیں، واہ رے تیری کی قہقہوں سے حال گونج اٹھا اور جلوہ صاحب بہت مدھم ہوئے۔ اس کے بعد حفیظ جالندھری نے ایک نظم سنائی، پھر مولانا نے مجھ سے باصرار ایک فارسی غزل کی فرمائش کی جو میں نے پڑھ کر سنائی اور مولانا سے عرض کیا کہ اب اور کوئی نہیں، آپ ہی کی باری ہے۔ اس پر مولانا نے کوئی 1 گھنٹے تک اپنا کلام بلاغت نظام سنایا۔ جب یہ جلسہ ختم ہوا تو مولانا شاعری کے آسمان سے اتر کر پھر اپنی عام سطح پر آ گئے۔ میں نے سید احمد شاہ بخاری کا تعارف کرایا۔ کہنے لگے اچھا تو یہ بخارا کے رہنے والے ہیں، پھر یہ تو ہماری غلطیاں نکالتے ہوں گے۔ بخاری یہ سن کر کسی قدر خفیف ہوئے۔ میں نے سید امتیاز علی تاج کو پیش کیا۔ اچھا تو یہ مولوی ممتاز علی کے صاحبزادے ہیں، مولوی صاحب تو ہمارے پرانے دوست ہیں۔ یہ کہہ کر امتیاز کے چہرے پر ہاتھ لہرا لہرا کر کہنے لگے واہ بھائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ۔ اس واقعے کے بعد ہم مدت تک مولانا کی اس حرکت کو یاد کر کے امتیاز کو چھیڑا کرتے تھے۔ ان تمام بدحواسیوں کے باوجود مولانا گرامی محبت اور خلوص کے پتلے تھے۔ ڈاکٹر اقبال سے تو خیر پرانی رسم و راہ تھی، لیکن مجھ سے اور حفیظ جالندھری سے بھی بے حد محبت کرتے تھے۔ مرتے وقت بھی ہم تینوں ہی کو یاد کر رہے تھے۔